ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عام طور پر جس کی طرف ہماری فی الحال توجہ نہیں جاتی ہے اور ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے، وہ اولاد کے بارے میں، وارث کے بارے میں۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء کے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں، اسی طرح سورۃ النساء کے آخر میں آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورثہ کے احکام کو کھول کر بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ ہمارا دوستو بزرگوں، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ عام طور پر ہم آپ نہیں بلکہ بڑے بڑے جو الحمدللہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہے، صف اول کے پابند بھی ہے، اس کے باوجود دوستو بزرگوں اس میں تاخیر ہوتی ہے، یعنی ورثہ میں، میراث میں تاخیر ہوتی ہے۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد کفن دفن کے بعد سب سے پہلے جو احکام شروع ہوتا ہے، عمل شروع ہوتا ہے، وہ تقسیم کا عمل، میراث تقسیم کا عمل، کہ انسان جو کچھ چھوڑ کر گیا ہو، دکان کے شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، کارخانے کی شکل میں ہو، زمین کے شکل میں ہو، جو کچھ کیش وغیرہ وہ چھوڑ کر گئے، جتنی چیزیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اب اس سب پر وارث کا حق ہے۔ جو اولاد وہ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ اولاد اس کی وارث ہے۔ اب وہ جو اولاد یا لڑکا ہو یا لڑکی، یا لڑکا لڑکی دونوں ہو، اس سب میں تقسیم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکا کو لڑکی کے دوگنا دیا جائے، مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکا کو 2 لڑکی کے برابر دیا جائے، 2 لڑکی کو جتنا ملے گا اتنا 1 لڑکا کو دیا جائے۔ تو اس سے اشارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح لڑکا کو وارث بنایا جائے تو لڑکی کو بھی وارث بنایا جائے، لڑکی کو بھی باپ کا مال دیا جائے، باپ کی جائیداد دیا جائے، جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے ہیں سب دونوں کا حصہ ہے، لڑکا کا بھی لڑکی کا بھی۔ دوستو بزرگوں، عام طور پر اس پر کیا ہوتا ہے، لڑکی کو برطرف کر دیتے ہیں، ایک طرف کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لڑکی کو بھی دیا جائے، جو کچھ بھی ہے، زمین کی شکل میں ہو، جتنی چیز تقسیم ہوگی لڑکا اور لڑکی دونوں کا۔ دوستو بزرگوں، جب تک تقسیم نہ ہو اس پر اس کو تصرف کرنا، اس کو اپنے استعمال میں لانا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جائز ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مال کو تقسیم کرنا ہوگا، برابر دینا ہوگا، ایک بھائی کو جتنا ملے دوسرا بھائی کو اتنا ملے، کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں، برابر۔ دوستو بزرگوں، اگر 100 روپے مل رہا ہے تو 50 روپے لڑکی کو ملے، لڑکی کو حصہ اگر 100 روپے ہو رہا ہے تو 200 روپے لڑکا کو ملے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس احکام کو بیان کر دیا۔ ہمیں سب سے پہلے کیا ہے، اپنے والد یعنی ہمیں سب سے پہلے جس کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کے مال کو کیا کرنا ہوگا، قرآن و حدیث کے روشنی میں کس کو کتنا ملے گا، ہمیں دارالقضاء میں جانا ہے، قاضی کے پاس جانا ہے، مفتی کے پاس جانا ہے، مفتیان کرام کے پاس جانا ہے، قاضیان کے پاس جانا ہے، قاضی یعنی شریعت کے جو قاضی ہیں، اب ان کے سامنے رکھ دینا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اتنے اولاد چھوڑ کر گئے ہیں اور اتنے مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب وہ قرآن و حدیث کے روشنی میں جو تقسیم کریں گے اس پر سب کو تسلیم کرنا ہے، سب کو اس پر راضی ہونا ہے کہ یہ جو حصہ ملا ہے یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں یہ جو تقسیم ہوا ہے یہ تقسیم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا حدود ہے،